اصابتان احرزہم اللہ من النار، اور یا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، عام طور پر دینیات کی کتابوں میں غزوہ کی تعریف لکھنے والے یہ لکھ دیتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں، اور جس میں آپ نہ ہوں اس کو سریہ کہتے، لیکن یہ تعریف درست نہیں ہے، اگرچہ مشہور بہت ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ لفظ جو غزوہ ہے، غزا یغزو، غزوہ کا معنی ہوتا ہے لڑائی لڑنا، جنگ لڑنا، میدان جہاد میں جا کر جہاد کرنا، کیونکہ مجاہد کو بھی غازی کہا گیا۔ من جہز غازیا فقد غزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان بھی صحیح موجود ہے، جس نے کسی غازی کو سامان دیا تو اس نے بھی غزوہ کیا۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریں، من جہز غازیا، جو میدان جہاد میں گیا ہوتا ہے اور سلامتی سے واپس آ جاتا ہے اس کو غازی کہتے ہیں۔ تو غازی کا تو معنی ہوا غزوہ لڑنے والا، تو اگر اس کا وہ غزوہ نہیں ہے تو غازی کیوں کہا؟ حالانکہ اس میں اللہ کے نبی تو نہیں ہوتے۔ فرمایا فقد غزا، بلا شبہ اس نے غزوہ کیا۔ تو اگر یہ شرط لازمی ہوتی کہ پیغمبر بھی اس میں موجود ہو تو پھر غزوہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ جس نے غازی کو سامان دیا اس نے بھی غزوہ کیا، حالانکہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، نبی بھی نہیں ہے، ساتھ خود پیچھے بیٹھ کر جہاد کرنے والے شخص کو میدان جہاد کے لیے سامان دیتا ہے جو جنگ میں کام آتا ہے، تو وہ سامان دینے والے کو بھی کہا کہ اس نے غزوے میں حصہ لیا۔ دوسری بات، اگر غزوہ وہی سمجھا جائے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہوں، تو پھر اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے اصابتان احرزہم اللہ من النار، اور یا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے اصابت تغزو الہند، ایک وہ گروہ ہے جو ہند سے غزوہ کرے گا، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابن مریم، دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث جو اہل اسلام کی 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، جن کو کتب ستہ یا ہمارے برصغیر پاک و ہند میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کتاب سنن نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ اس کو اپنی سنن میں لائے ہیں، اور اس کے اوپر باب بند ہے امام نسائی نے، باب غزوۃ الہند، باب غزوۃ الہند، ہند کے ساتھ غزوے کا بیان۔ یہی باب اسی حدیث پر دوسرے بڑے عظیم محدث علامہ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں قائم کیا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا ہے، تو اس لیے یہ غزوہ کے لیے ضروری نہیں۔ اور یہ حدیث ہند کے حوالے سے بالکل صحیح ہے، کچھ اور روایات ہیں وہ سندن کمزور ہے، لیکن یہ روایت بالکل صحیح اور درست ہے۔ تو ہند وہی خطہ اور علاقہ سمجھا جائے گا جہاں ہندو رہتے ہیں، اور ہندو رہ کر وہ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دیگر ہستیوں کو الہ معبود بنا کر پوجتے ہیں، تو وہ ہند ہے۔